السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ نبی کی شان بشریت کیا ہے۔ ہر کوئی نبی کا گستاخ یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ یاد رکھو نبی کی بشریت، شان بشریت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کرایا، یعنی اے میرے محبوب تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح ہوں۔ اب یعنی جتنی خوبیاں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور جتنی ہیں، جتنی لیاقتیں، شانیں، قوتیں، طاقتیں، عظمتیں، رفتیں، وسعتیں، جتنی جس کے اندر ہیں وہ سب کچھ نبی کے اندر ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا کہ اے میرے محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کی طرح ہوں اور آپ سے بائک چلانی آتی ہے، مجھ سے نہیں آتی، تو آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو یہ کہا ہے کہ آپ میری طرح ہیں، تو میں تو بائک چلاتا ہوں، آپ کیوں نہیں چلاتے؟ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر دیا اور یہ چیلنج کروا دیا کہ اے میرے محبوب تم کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ یعنی اگر کوئی ہندوستان کا ہے تو نبی ہندی زبان بھی جانتے ہیں، پاکستان کا ہے نبی پاکستانی زبان بھی جانتے ہیں، افغانستان کا ہے نبی افغانی زبان بھی جانتے ہیں، ترکستان کا ہے نبی ترکی زبان بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو خوبیاں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں یا بروز قیامت پائی جائیں گی یا تا قیامت پائی جائیں گی، پائی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام خوبیاں، تمام کی تمام عظمتوں کا مجسمہ نبی کی ذات ہے۔ اب نبی سب کی طرح ہے، کوئی نبی کی طرح نہیں۔ یوحا الیہ، نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے، تو کون ہے جو نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور آج کل بعض بد عقیدہ یہ رٹ لگاتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ نبی کی بشریت اور نبی کی شان بشریت کو دیکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں انی خالق بشرم، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، بشرم من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی سیاہ بودار مٹی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنا دیا، اب اس پتلے کو تیار کر دیا، وہ ایک خاکہ ڈھانچہ بن گیا، اس کا ایک تشخص اور اس کو تشکیل دے دی گئی، اس کا ایک ہیولہ تیار ہو گیا۔ پھر رب نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، ہم نے یہ تشخص اور یہ پتلا یہ بشر تو بنا دیا، لیکن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اب ہم اس پتلے کے اندر، اس تشخص کے اندر اپنے روح کا چراغ روشن کریں گے۔ تو یاد رکھو اللہ تو روح سے پاک ہے، پھر روح سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی نور کا، اپنی انوار و تجلیات کا چراغ روشن کریں گے۔ تو پیکر بشر کا، اندر روح اللہ کی، جب دو چیزیں مکمل ہو گئیں تو رب نے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، لوگو فرشتوں اب اس کو سجدہ کرو۔ چونکہ اس وقت سجدہ جو تھا فرشتوں کو حکم تھا کہ فرشتوں اب اس کو سجدہ کرو، تو اب جن کو سجدے کا حکم ملا ان کی بھی دو کیفیتیں تھیں، دو حالتیں تھیں۔ کچھ تو وہ تھے جنہیں حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو ڈائریکٹ رب کا حکم سننے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا تو کہا کہ باری تعالیٰ تیرا حکم تھا، ہم سجدے میں گر گئے۔ لیکن ان میں سے ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو جنہوں نے سجدہ کیا ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے سجدہ کیا، تم نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس بشر کے اندر تیرے نور کا چراغ جلتا ہوا دیکھا، تیرے نور کی تجلیات و انوارات دیکھے، ہم نے سجدہ کر لیا۔
لیکن جو اکڑ گیا اس سے پوچھا گیا کہ بھائی میرا حکم تھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ لم اکل لاسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو شیطان نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو کیا رب نے نہیں فرمایا تھا میں انسان فرشتوں سے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں؟ تو اب رب کو بتا رہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو کیا اللہ اور فرشتے نہیں جانتے تھے کہ یہ بشر ہیں؟ تو بس یہیں سے فرق ہو گیا۔ جس کی نظر بشریت پر ٹھہر گئی وہ ابلیس مردود بن گیا، اور جس کی نظر بشریت سے گزر کر نور الہی کی طرف منتقل ہو گئی وہ ملائکہ اور مقربین بن گئے۔ یاد رکھو بشریت کا یہ انکار نہیں ہے، انکار بشریت پر اصرار کا ہے۔ اگر بشریت کا اقرار ہو اور اصرار نورانیت کا ہو تو ابو بکر اور عثمان و علی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن بشریت کا اصرار ہو، نورانیت کا اقرار ہو تو بو جہل، عتبہ اور شیبہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی مثلیت ہے کہ ہمارے نبی کے مثل کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آپ کا وجود بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی ہمارے نبی موجود تھے۔ ہمارے نبی ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، ان کا تشخص بھی نہیں تھا، ان کو تشکیل بھی نہیں دی گئی تھی۔ تو نبی آدمیت سے پہلے، انسانیت سے پہلے، اور نبی بشریت سے پہلے۔ جو بشریت سے پہلے ہوگا وہ بشر کیسے ہوگا؟ جو انسانیت سے پہلے ہوگا وہ انسان کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا وہ آدمی کیسے ہوگا؟ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے نبی تو تھے، بشر نہیں تھے، لیکن بشر پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اب تم اعلان کر دو کہ میں نبی ہوں۔ تو اعلان نبوت کے لیے بشریت کی ضرورت پڑی تاکہ ہم سے کلام کر سکیں، ہمیں تبلیغ دین کر سکیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بشر تو ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کی طرح ہیں، ہم میں سے کوئی ان کی طرح نہیں۔ ساری خوبی نبی کے اندر ہے، یہ ہے نبی کی بشریت۔ یقین ہے اب کسی کتاب کی اور کسی کی بھی ضرورت، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی بشریت آخر ہے کیا۔ دعا کریں رب تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق رسول عطا فرمائے، اور گستاخی رسول کے لیے ہمارے دلوں کو اور سخت بنائے۔ رب تبارک و تعالی عاشق رسول کے لیے ہمارے دلوں کو نرم بنائے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور ہمارے چینل فریدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ پر پہنچتی رہے اور آپ کو ثواب پہنچتا رہے۔ یقیناً آپ اچھا طریقہ رائج کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو برابر پہنچتا رہتا ہے، اور آپ اب سنیں گے آپ اور دوسرے کو جب شیئر کریں گے تو یقیناً جو سنے گا اس کے سننے سے اس کے ایمان اور عقیدے میں جو تازگی پیدا ہوگی اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ امید ہے رب تبارک و تعالی ہمیں دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے آپ حضرات اس کو سنیں گے اور آگے شیئر کریں گے۔